آج کی وقف خبریں کچھ اس طرح ہیں۔ وقف کاروبار کی جگہ تبدیل ہو چکی ہے۔ کسی خفیہ مقام پر اس کاروبار میں ریئل اسٹیٹ اور بلڈرز سے سودے بازی جاری رہنے کی اطلاعات ہیں۔ آج ہم وقف پر مختصراً 5 خبریں دیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1، گزٹ 6 سے سیریل نمبر 2912 ماوڑپلی عاشور خانہ علی سعد کے تحت سروے نمبر 251 تا 262 میں 490 ایکڑ خشکی زمین موجود ہونے کا ذکر ہے، اور یہ زمین بھی ایئرپورٹ کے قریب ہونے کے سبب 5 تا 10 کروڑ روپے ایکڑ کے حساب میں فروخت ہو سکتی ہے۔ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی کم از کم قیمت 2450 کروڑ روپے ہوگی۔ نمبر 2، گزٹ 6 سے سیریل نمبر 2772 درگاہ حضرت نبی شاہ حسینی محلہ حسینی عالم کے تحت سروے نمبر 144 میں خشکی 2572 ایکڑ 11 گنٹے اور تری زمین 22 ایکڑ جملہ 2594 ایکڑ 11 گنٹے زمین ہوئی، اور یہاں بھی 5 تا 10 کروڑ روپے ایکڑ زمین ہوگی۔ اگر اس کی کم از کم قیمت 5 کروڑ بھی لگائی جائے تو اس کی قیمت بھی 11,470 کروڑ ہوگی۔ اسی طرح مسجد مسلم جنگ ملکاج گیری، اس کے گزٹ 6A اور سیریل نمبر 2681 کے تحت سروے نمبر 358/123 میں خشکی زمین 49 ایکڑ 11 گنٹے زمین کے علاوہ 2 منزلہ مکان، 8 ملگیات، 1 کوٹھا اور 5 املی کے درختوں کا ذکر بھی موجود ہے، اور یہ متذکرہ زمینات اگر دھرنی پورٹل میں موجود ہوں تو ان پر قابضین کی رجسٹری نہیں ہو سکتی۔ اگر دھرنی پورٹل میں موجود نہ ہو تو پھر اسے دھرنی پورٹل میں داخل کروانے کا کام وقف بورڈ کا ہے۔ مزید ایک اراضی امبرپیٹ نزد قادری باغ وارڈ نمبر 2 میں 28,531 مربع گز زمین گزٹ KB1 جاری کردہ 8 فروری 1972 اور 73 موجود ہے۔ یہ تو زمین شہر حیدرآباد کے اہم علاقے میں موجود ہے، اس کی مالیت کیا ہوگی پتہ نہیں، اس پر کیا چل رہا ہے۔ نمبر 5، نادرگل کی ایک قدیم مسجد کی بازآباد کاری کے وقت ایک وقف مافیا کے کارندے نے، جس نے کئی مساجد کو بازآباد کروایا، اور اس کے تحت زمین کیا ہوئی کوئی پتہ نہ چل سکا، جبکہ اس کارندے نے مالی طور پر وقف رفتاری سے ترقی کرتے ہوئے کئی 100 کروڑ کا مالک بن چکا ہے۔ اس نے ایک امام صاحب کے بھائیوں کو نادرگل کی مسجد کی بازآباد کاری سے روکا، بلکہ انہیں زدوکوب کروایا تاکہ وہ خود اس مسجد کی بازآباد کاری کرتے ہوئے اس کی زمین پر قبضہ کر سکے۔ اس سارے معاملے کی تحقیقات بھی ہونا چاہیے۔ یہ سب اسکیمز میں شامل ہیں۔ اب تو وقف عہدیداروں کے بارے میں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی ملاقاتیں ریئل اسٹیٹ مافیا اور بلڈرز سے باہر میٹنگز ہو رہی ہیں اور تجارتی معاملات طے پا رہے ہیں، یعنی صرف چند لوگ ان زمینات پر عیش اڑا رہے ہیں۔ خیر، چنگی چلہ میں کانگریسی دور حکومت میں سودے بازی ہوئی ہوگی، لیکن اب بھی وہاں 4 تا 500 ایکڑ زمین باقی ہے۔ اسے غریب مسلمانوں میں تقسیم کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر وہ دھرنی پورٹل میں موجود نہیں تو اسے دھرنی پورٹل میں داخل کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر دھرنی پورٹل میں داخل نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی؟ اسے عوام کے سامنے لایا جائے، اور خاموشی سے قبضے داروں کو جو اجازت دی جا رہی ہے اس پر تحقیقات ہونا چاہیے۔ اور NOC جاری کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے لیے اردو کے معروف اخبارات میں اشتہارات کیوں نہیں دیے جاتے تاکہ عوام کو اس کا علم ہو سکے؟ ادھر کانگریس پارٹی قبضے داروں کو راحت دلانے کے لیے اعلان کرتی ہے کہ ہم دھرنی پورٹل ہی ختم کر دیں گے، اور دوسری جانب مرکزی حکومت کہتی ہے کہ درگاہ، قبرستان، مسجد، خانقاہ، عاشور خانہ ہی وقف تصور کیے جائیں گے، اور اس کے تحت اراضیات، جائیدادیں حکومت کی ہوں گی۔ اس طرح سے دونوں BJP اور کانگریس کا موقف ایک ہی نظر آتا ہے کہ قبضے داروں کی تائید کی جائے۔ حکومت کو چاہیے کہ چنگی چلہ وقف اراضی، مسلم جنگ کا اراضی، ماوڑپلی کے اراضی، امبرپیٹ کی اراضی اور نادرگل کی مسجد کی اراضی پر خصوصی تحقیقات کروائے، بلکہ اس میں سابقہ اور موجودہ وقف عہدیداروں کا کیا کردار رہا ہے وہ بھی عوام کے سامنے لایا جائے تو بہتر ہوگا۔ موجودہ وقف عہدیدار جو سودے بازیاں برق رفتاری سے کر رہے ہیں، جس کا ذکر بھی اخبارات میں آیا ہے کہ انتخابات سے قبل 500 کروڑ روپے کا ٹارگٹ پورا کیا جائے، بلکہ میرا خیال ہے کہ یہ 5000 کروڑ کا ٹارگٹ ہوگا۔ میں نے جو چند مثالیں پیش کی ہیں وہی کئی ہزار کروڑ کی ہیں۔ ایسے میں اسے بھی ہندوستان کے بڑے اسکیمز کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ اب اجازت دیجیے میر عنایت علی کو۔ اللہ حافظ۔